نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تو میں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہیں گے یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان اور زمین کے بارے میں پہلے ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں، یعنی 7 آسمان کی تہ، یعنی اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین بھی 7 ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا علماء نے لکھا کہ آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا اور کوئی سونے کا ہے۔ ہمیں تو صرف ایک ہی نظر آتا ہے جیسے نیلا آسمان، لیکن 7 آسمان اس طرح بھی ہیں کہ کوئی لوہے کا بھی بنا ہوا ہے، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا۔ اور یاد رکھیے کہ تمام زمین جو ہے وہ صرف مٹی کی ہے۔ آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، یہ بات۔ اور یاد رکھیے کہ کیسے فاصلہ نہیں، زمین کے طبقات اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ جیسے پیاز کے ساتھ اس کا چھلکا جیسے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی زمین ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ بار بار پڑھیں گے کہ آسمان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا سماوات، اور زمین کے لیے ارض کا لفظ یعنی واحد کا صیغہ بولا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہ زمین واحد پر بولی جاتی ہے اور آسمان کے کیونکہ 7 مختلف طبقات ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہے تو اس لیے اس کے لیے جمع کا صیغہ آیا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن، زمین کی پیدائش 2 دن اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ دن سے مراد اتنا وقت ہے کہ جتنا اس کے لیے لگا۔ یاد رکھیے گا دن، ورنہ کیسے ہوتا ہے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ دن کب بنتا ہے، تو دن تو جب بنتا ہے کہ جب سورج ہو، اور اس وقت سورج بھی نہیں تھا تو پھر دن کیسے ہوا؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے علماء نے کہا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا تو اس سے مراد 6 ادوار ہیں۔ اب جتنا وقت تھا وہ جانتا ہے، لیکن قرآن نے ہمیں کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا کہ عرش اللہ کا تھا، جب کوئی مخلوق نہ تھی اس وقت اللہ کا عرش تھا۔ اور عرش کہاں تھا؟ تو فرمایا عرش کے نیچے پانی کے سوا کوئی مخلوق نہ تھی۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے، یعنی یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نمبر جو آیت ہے، یہ کئی اعتبار سے اللہ کی قدرت کی عظمت کو اور اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اب کیسے سنیے، بڑا غور سے سنیے گا۔ عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود بھی
زمین و آسمان ہمیں کتنے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو اللہ کا عرش ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑا، اور اسے اللہ نے کس پر قائم فرمایا؟ پانی پر قائم فرمایا۔ تو یہاں سے امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ تو یہاں سے یہ ایک اللہ کی قدرت کی دلالت، یعنی اس کی قدرت کا پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ پانی جو ہے یا تو گلاس میں ٹھہر سکتا ہے، پانی کے لیے یا زمین ہوگی، پانی کے لیے کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوگی، تو اس وقت کوئی باؤنڈری نہیں تھی تو پانی کس کے سہارے پر تھا؟ تو پتہ چلا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اگر چاہے تو پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عرش اللہ کا پانی کے اوپر تھا، پانی اپنی جگہ پر تھا۔ اور تیسری دلالت کیا ہوئی تو وہ سنیے، وہ بڑی خوبصورت لکھی کہ عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر قائم فرمایا، اور اس کے نیچے نہ کوئی ستون ہے اور نہ اوپر اس کے کوئی علاقہ ہے۔ تو پتہ چلا میرا رب چاہے تو جو اتنی بھاری چیز، ورنہ سائنس تو یہ کہتی اوپر سے کوئی چیز اگر انسان پھینکے تو زمین کشش اتنی ہوتی کہ وہ کھینچ لیتی ہے، لیکن عرش دیکھیے، اس رب کی قدرت کو دیکھیے کہ اتنا بڑا عرش اللہ کا کہ مخلوقات میں سب سے بڑا اللہ نے عرش ہے، تو اس کے نیچے نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی علاقہ ہے۔ تو یہاں سے یہ اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے جب فرمایا کہ لیبلوکم، یہ سب کچھ تمہیں بتا دیا کہ زمین آسمان بنائے، عرش کہاں تھا، یہ سب تمہیں بتا دیا۔ اب سنو تمہارے کام کی بات، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی آسمان زمین یہ بھی تمہارے لیے بنائی ہے۔ آسمان سے کیا فائدہ ہے؟ غور کر لو تمہیں کیا کچھ آسمان سے ملتا ہے۔ زمین میں غور کر لو، زمین تمہیں کیا کچھ نہیں دیتی۔ تو کہا زمین و آسمان تمہارے منافع کے لیے، یعنی تمہیں فائدہ دینے کے لیے، تمہارے مصالح کے لیے ہیں، اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک اور بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اللہ اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے۔ اور کون ان زمین و آسمان کی نعمتوں سے غافل ہے اور وہ اس کے باوجود وہ گناہ گار بھی بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اس کی گناہوں کی سزا دی جائے۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا، یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی اسے آزمایا اور امتحان لیا جائے گا۔ اگر نعمت کے ملنے پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب ہر عقل مند انسان خود اپنا جائزہ لے لے کہ میں کسی بھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک بڑا زبردست قول ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو، یعنی تم نافرمانی کرو اور صبح تمہاری اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر اور فراوانی سے آ رہی ہیں، تو پھر یہ اس سے بچو۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ عذاب ہے، اور تم اس کے آہستہ آہستہ عذاب کی وجہ سے اس کی طرف جا رہے ہو۔ اگر تم گناہ گار بھی ہو، گناہ بھی کر رہے ہو، پھر بھی تم پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے ڈھیل ہے اور اس سے بچ جاؤ۔ یہ بھی سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُلْتَ، اگر تم کہو، یعنی اے محبوب اگر آپ اپنی قوم کے کافر سے فرمائیں گے کہ جب آپ ان کو یہ پیغام دیں گے، اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، تو یہ کافر محبوب آپ کو یہ ضرور کہیں گے۔ یعنی دیکھیے قرآن کا انداز بھی دیکھیے، پہلے سے کبھی کوئی بات بھی کافر کے منہ سے کیا نکلے گی وہ بھی پہلے بتا دیتا تھا۔ محبوب آپ ان کو کہیں گے تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو یہ تمہیں آگے سے کیا
کہیں گے یہ قرآن ہے جس میں اٹھائے جانے کا بیان ہے، یہ تو قرآن تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ قرآن کھلا جادو ہے، یعنی باطل اور دھوکہ ہے، معاذ اللہ، یہ کافر یہ کہیں گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے کہا یہ ایک اور اعتراض کریں گے، کیا کریں گے سنیے، فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عنہم وحاق بہم ما كانوا بہ یستہزئون۔ اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کافر کی ایک اور باطل گفتگو کو ذکر کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن میرے آقا ان کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تو اب یہ حضور سے گفتگو کس طرح کرتے ہیں، یعنی وہ عذاب اللہ نے ان سے روک دیا کیونکہ وہ وقت معین پر ان پر آئے گا، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ تکذیب کرتے تھے کہ وہ جھٹلاتے تھے اور حضور سے مذاق کے طور پر اس طرح کہا کرتے تھے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب ان کو یہ جواب دیجئے کہ جب وہ وقت آ جائے گا جسے اللہ نے عذاب کے لیے متعین کر دیا ہے تو ہم وہ عذاب تم پر نازل کر دیں گے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کو کہہ دیجئے گا کہ جب عذاب آئے گا تو پھر بچو گے نہیں، پھر وہ عذاب تمہیں پورا اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اس آیت میں کافروں کو تو پیغام ہے لیکن ہم سب کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے جو بھی عقل مند ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ جیسے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی جیسے قربانی واجب ہو نہیں کرتے کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، زکوٰۃ واجب فرض ہے لیکن نہیں دیتے کوئی، یعنی اتنے بے خوف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے ڈرنا چاہیے، کیوں؟ سنیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اگر جو نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے اور اس کے عذاب سے بے خوف ہیں تو پھر سن لو ان کے لیے کیا فرمایا۔ حدیث پاک یہ کنز العمال شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اپنے کسی بندے پر نہ تو خوف جمع کروں گا اور نہ تو امن جمع کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن میں اسے امن دوں گا، یعنی جو دنیا میں ڈرے گا اللہ اسے قیامت کے دن وہ نہیں ڈرے گا۔ اور فرمایا اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا، یعنی بے خوف ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں اللہ کی، یعنی وہ کچھ بھی کرتا نافرمانی کرا بالکل بے خوف ہے، امن میں رہ رہا ہے، تو فرمایا میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ اللہ ایسے خوف سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارے اسلاف اللہ کی نافرمانی سے انتہائی اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے اور یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں مصروف رکھیں تاکہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس ان کو یہ فکر ہوا کرتی تھی ہمارا رب ہم سے راضی رہے، اس لیے وہ اتنا ڈرا کرتے تھے۔ میں دو اللہ کے ولی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی زندگی کو سنیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا فرماتے مجھے مقربین جو اللہ کے قرب والے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، کہا کہ مجھے ان پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ یہ سب قیامت کے دن قیامت کو بھی دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ بھی کریں گے، اس کی ہولناکیوں کو بھی دیکھیں گے۔ کہتے مجھے رشک اس پر آتا ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوا،
یعنی جو دنیا میں آیا ہی نہیں، جو دنیا میں آیا ہی نہیں تو پھر قیامت کے دن وہ دیکھے گا بھی نہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں کتنی خطرناک ہوں گی اور اس کی سختیاں کتنی خطرناک ہوں گی۔ یہ ہے خوف خدا، یعنی یہ اپنا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال فرماؤں۔ یعنی اللہ کا خوف دیکھیں، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سر سقطی ان کی زندگی کو پڑھیے، فضیل بن ایاس کی بھی زندگی کو پڑھیے، ان کو بھی زندگی کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بغداد میں، کیونکہ وہ وہیں رہا کرتے تھے، فرماتے ہیں میری خواہش یہ کہ میں کسی اور جگہ انتقال کروں۔ کیوں؟ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو لوگوں کے سامنے کہیں میں دنیا میں رسوا نہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ اللہ کا خوف ہے کہ جب مجھے قبر میں، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قبر میں ڈالا جاتا ہے قبر بھی نکال کر باہر پھینک دیتے، جیسے فرعون کو وہ زمین میں اٹھا کر باہر پھینک دیا، آج تک وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ ہے وہ اللہ کا خوف۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بے خوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کا ڈر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب، وہ قدر ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن کا قدردان بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے۔ اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے محبوب کی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ اللہ جو ہو گئے تو معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، محمد حسن رضا کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر والوں میں عائزہ وقارب میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔